الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج جو باب ہے یہ باب نمبر 27 ہے. اور اس کا جو عنوان ہے 27 ہم نے کر لیا تھا. باب نمبر 28 ہے. باب الغضب فی الموعظة والتعلیم اذا رأى ما يكره. کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھتے ہوئے واعظ اور تعلیم کے وقت ناراض ہونا. تو یعنی غصہ ہونا استاد کا، معلم کا، مربی کا، تربیت کرنے والے کا. یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے. اس کے راوی ابو مسعود الانصاری ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فلاں صاحب جو ہے، فلاں آدمی یا امام نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں. تو ابو مسعود انصاری کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا. آپ غصے میں تھے اور آپ نے فرمایا، لوگوں تم دین سے نفرت دلانے والے ہو. دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے. تخفیف کا مطلب کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں. ان کو کوئی ضرورت ہو، جن کو کوئی کام ہو، سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس حدیث سے آج کے خاص کر کے یعنی ہم جو دینی لوگ ہیں، ہمارے لیے ایک بڑا اس کے اندر زبردست جو سبق اس کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ایسی سختی میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس سے وہ دین سے ہی دور ہو جائے، اللہ رب العزت سے ہی دور ہو جائے، بلکہ یہ نہایت ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر شدید آپ ناراض ہوئے ہیں، اور شدید ناراضگی کا آپ نے اظہار کر کے جو وجہ بیان فرمائی وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی. تو یہ کہنا کہ جی ہم تو سنت پہ عمل کریں گے اور لوگ اب دین سے دور ہوتے ہیں، ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب کی سب سنت کے ہی خلاف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہی خلاف ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر سکون اختیار نہ کریں، نماز کو سکون سے ادا نہ کریں، یا جو نماز کے واجبات ہیں وہ پورے نہ کریں. جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوئے بس کمر بھی سیدھی نہیں کرتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ابھی وہ پورا بھی نہیں کہا ہوتا اور آدھا سر اٹھایا اور پھر فوراً سجدے میں چلے گئے. تو یہ طریقہ نماز کا صحیح نہیں ہے. کسی بھی ویلڈ اسکول آف تھاٹ کے ہاں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بہت سی خواتین خاص طور پہ نماز کے اندر یہ بڑی غلطی کرتی ہیں. رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہنا ہے، بے شک اگلی دعا آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ربنا ولک الحمد، اگر مقتدی ہے تو ربنا ولک الحمد پڑھے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے دعا ہے، وہ کوئی پڑھتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور نہیں بھی پڑھتا تو کم از کم سکون سے سیدھا کھڑا ہو پھر سجدے میں جائے. ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا سکون سے کہ ہر جو ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے ضروری ہے. کسی بھی فقہ کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بس آدھا اٹھے، سجدے سے سر اٹھایا تھوڑا سا اوپر اور فوراً دوسرے سجدے میں گر گئے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو لیکن اب ایک بندہ جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے سورہ بقرہ شروع کر دے کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے، آپ نے پڑھی ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ نے نفل نماز میں لمبی نمازیں پڑھی ہیں. اسی طرح سے جو فجر کی نماز کی قرات ہے وہ باقی نمازوں کی نسبت جو ہے تھوڑی لمبی ہوتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ اپنے نمازیوں کا خیال رکھیں، ان کی کیفیت کو دیکھیں. ان میں بیمار ہیں، کام کرنے والے ہیں، دکاندار ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح دین کے باقی معاملات کے اندر بھی، یہ تو نماز کا معاملہ ہے، اس حدیث سے ایک ہمیں جرنل تعلیم مل رہی ہے، اخلاق سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. اچھا میں نا اس کو اچھا اچھا میری آواز اب تک ٹھیک آ رہی ہے نا؟ یہ مجھے بتا دیجیے گا. صحیح. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں جن میں سختی کی جاتی ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر جو خوشی کی چیزیں ہیں، مہندی لگانا ہے لڑکی کو، اس کے لیے اس کی کزنیں جمع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ابٹن لگانا ہے، یا کوئی بھی رسم ہے، اسلام نے ان رسموں کو حرام قرار نہیں دیا. ہاں اس کے اندر بے پردگی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ پردے کا خیال رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. تو بجائے اس کے کہ پوری کی پوری آپ تقریبات کو ہی حرام کا کہہ دیں، یہ حرام ہے بالکل ہی، ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کو منع کر دیں. یا جو ہے جو دف بجانا ہے، اس کا تو خود حضور نے حکم دیا حدیث کے اندر کہ یہ نکاح اور زنا میں فرق ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے. تو اس ایسی ہر چیز کو حرام قرار دے دینا، جو ہمارے ہاں عموماً دینی طبقوں کے اندر بہت زیادہ یہ بیماری موجود ہے، تو یہ ساری رسمیں حرام ہیں. حالانکہ رسومات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ رسموں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، اس کے اندر پابند شریعت کا ہمیں اتنا ہی کیا ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو. باقی کسی قوم میں کوئی بھی رسم ہو ہے، کوئی ابٹن لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اگر وہ شریعت کی اس میں مخالفت نہیں ہے تو وہ جائز ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ یار آپ شریعت کی مخالفت نہ کریں، لوگوں کو بالکل ہی بس حرام ہے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے اپنے گھرانوں میں شادیوں کا، ٹھیک ہے، کہ دینی جو گھرانے ہیں تو شادی اور موت میں، مرگ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا. مولویوں کی، مذہبی لوگوں کی شادی میں ہے نا، پتہ مرگ میں بس منہ پہ وہ آنکھوں میں آنسو ہوں گے شاید، ٹھیک ہے نا، ورنہ ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں. بندہ جو شادی کے اندر بھی ویسا، ویسے بھی ویسا. مطلب میں نے اس حد تک دیکھا ہے کہ سر پہ صحرا پہننا حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے؟ گاڑی کو سجانا حرام ہے. اچھا ویسے وہ مولانا صاحب خود بیٹھ کے ہوٹل کے اندر 2,000 کے کھانے کھا لیں گے، دیسی مرغے جو ہے نا وہ دعوتیں اڑائیں گے، وہاں اسراف نظر نہیں آئے گا. یا 500,000 کی گاڑی سجا لی ہے نا، گھر پہ کوئی لائٹنگ لگا دی تو وہ حرام ہو گیا. تو بھائی آپ اسراف کو کہیں کہ اسراف نہ کریں، اتنا خرچہ نہ کریں کہ لاکھوں کی لائٹنگ ہی لگ جائے، لیکن معمولی چیزیں ایسی لگانا جس سے پتہ لگے، زیب و زینت ہو، پتہ لگے کہ شادی ہے، خوشی کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی شرن ممانعت نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے. اور خاص کر کے اس زمانے میں کہ جب نکاح ویسے ہی تنگ مطلب ہے، اس کو مغرب ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں پورے ویسٹ کے اندر لیونگ کلچر چل رہا ہے نا، شادی کرتے ہی نہیں ہے. شادی کو اتنا انہوں نے مشکل کر دیا ہے کہ شادی وہ 10 سالوں کے بعد، 5 سالوں کے بعد اولادیں ہو جاتی ہیں، تب کہیں جا کے وہ شادیاں کرتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے کلچر میں، شادی باہ پہ رشتہ داروں کا جمع ہونا، خوشی منانا، ٹھیک ہے. تو چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جہیز ایک بری چیز ہے، یقیناً اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے گھر لڑکی والوں کو. تو اس کا الٹرنیٹ تلاش کریں کہ لڑکا بنائے سامان، ٹھیک ہے. تو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو بالکل ختم کر دینا، بند کر دینا، لوگ جو ہے نا وہ آنا بند کر دیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ کیسی شادیاں ہو رہی ہیں. ان کی خوشیوں کو چھین لینا یہ اسلام کی ہرگز تعلیم نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو متنفر کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے ہیں.
ہاں حرام چیز سے آپ ضرور ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، حرام چیز سے ان کو ضرور متنبع کریں کہ بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہم اگر حلال کہیں گے رسم کو تو لوگ حرام بھی کر لیں گے، کہ بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے آپ حرام حلال خود سے مقرر کریں، ٹھیک ہے، یہ کون سا اصول ہے کہ جی لوگ جو ہے نا پھر حرام بھی کر لیتے ہیں؟ تو لوگ جنہوں نے حرام کرنا ہے تو وہ تو ویسے بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کا فتویٰ لے کے پھر وہ کیا حلال شروع کر دیں گے؟ تو سوائے پریشر ڈالنے کے اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو ذلیل کرنے کے، ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے، جو آپ کے نیچے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو نسل آپ کے انڈر آ گئی ہے اس کو اس پہ رگڑا لگانے کے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، وہی نسل بعد میں پیچھے بیٹھ کے آپ کی بدگمانیاں کر رہی ہوتی ہے، آپ کے بارے میں بری باتیں کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری کیسی شادیاں تھیں۔ تو جو چیزیں حلال ہیں وہ اللہ نے حلال کی ہیں، اور ان کو حرام نہیں بتانا چاہیے۔ جب علماء اپنی تصویریں بنانے کو حرام نہیں کہتے حلال سمجھتے ہیں، تو شادی بیاہ پر اگر محرم بہن بھائی آپس میں تصویریں بناتے ہیں تو ان کو بنانے دیں، ٹھیک ہے، وہ تصویریں بطور یادگار بھی رکھتے ہیں، موبائل کے اندر سیو رکھتے ہیں یا البم میں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، جب تصویر ہے ہی وہ نہیں، ٹھیک ہے، جو حرام نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جو کیمرے کے اندر، جو کیمرہ تو اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ شیشے میں عکس دیکھتے ہیں ایسے ہی کیمرہ آپ کے اس عکس کو محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں جو حرام ہے، وہ تصویر وہ ہے جو ہاتھ سے جو ہے جس کی فنکاری کی جاتی ہے، پورا ایک فن ہے یا بتوں کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں پہ سختی کرنا، اس سمیت بے شمار چیزیں میں نے بعض ایسے مولوی بھی دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی بیوٹی پارلر جانا حرام ہے۔ بھائی کیوں حرام ہے؟ زیب و زینت اختیار کرنے کو عورت کی کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ یا اسلام نے حلال کیا ہے، خاوند کے لیے بنے سورے، ہے نا، بیوٹی پارلر جائے، اپنی زیب و زینت اختیار کرے، عورتیں ہوتی ہیں بیوٹی پارلر میں، عورت عورت سے جا کے بن سنور سکتی ہے۔ تو یہ جو بنایا ہوا ہے نا ہمارے یہاں جو معیارات بنائے ہوئے ہیں اپنے، اور اس کو ہم مسلط کر رہے ہیں نئی نسل کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں سوائے دین سے دوری کے اور کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور یہ بڑا ہی برا طریقہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تو حرام حلال کے اندر اپنی زبان کو روکنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سے، کہ ایسے منہ پھاڑ کے کسی بھی چیز کو حرام کہہ دینا بلا دلیل کے، بلا نص کے، بلا قرآن کی آیت کے، حدیث کے، تو یہ ایک انسان کا اپنے آپ کو بہت بڑے گناہ کے اندر جو ہے مبتلا کرنا ہے، جو ایک طرف جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں ایک بدترین گناہ ہے، اور دوسری طرف پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو دین سے دور کرنا یہ سخت گناہ ہے، جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ زید بن خالد الجوہنی ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا اس کے بندھن، یعنی جس سے اس کو باندھتے ہیں، یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھو، اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھو، پھر اس سے اگر وہ لوگ اس کا مالک نہیں ملتا تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ راوی نے یہ دونوں لفظ بولے، اس کو شک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو پانی ہے، مشق میں پانی ہوتا ہے، تو اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تھیلی ہے جس کے اندر وہ کئی دن گزار سکتا ہے اپنے پانی پر، اور جو ہے جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درختوں سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ گم شدہ بکری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی یعنی مالک کی ہے یا بھیڑیے کی؟ تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے ناراض ہونے کا ذکر ہے کہ آپ ناراض ہوئے اونٹ کے بارے میں پوچھنے پر، کیونکہ اونٹ اس زمانے میں ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا چوری ہو جانے کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وجہ نہیں تھی یا بنیاد نہیں تھی، اور جو ہے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، پانی پی لے اور وہ خود ہی سے اپنا چارہ بھی چر سکتا ہے، تو اس کا مالک اس کو آ کر کے جو ہے جب وہ تلاش کرے گا تو وہ لے جائے گا۔ انشاءاللہ یہ اس میں جو احکام ہے تفصیلی وہ ہمیں اگلے فقہی ابواب میں آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو البتہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زمانے کو مقرر کیا 1 سال تک، ٹھیک ہے، تو 1 سال تک وہ تلاش کرے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جو عرف تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسم رواج تھا وہ ایسے ہی تھا کہ 1 سال تک لوگ انتظار کر، اس لیے آپ نے 1 سال کا ذکر فرمایا۔ تو اب اگر آج کل کے زمانے میں اگر علماء یہ فتویٰ دے دیں کہ آپ یعنی اب لوگوں کو زیادہ جلدی آپ اپروچ کر سکتے ہیں، بطور مثال پہلے لوگ دور دراز گاؤں دیہاتوں سے آتے تھے، ان تک پہنچنا مشکل ہوتا تھا، اب اخبار میں چھاپ دیا جائے، ٹھیک ہے، اشتہار مسجدوں میں لگا دیے جائے یا انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا جائے، تو علماء سے فتویٰ لینا چاہیے کہ کتنا وقت انتظار کوئی آدمی کرے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 1 سال جو ہے وہ پورا کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ 1 سال تک وہ انتظار کرے اور 1 سال کے بعد وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ فقیر ہے، اور ورنہ صدقہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ فقیر نہیں ہے، یا مسلمانوں کا بیت المال جو اسلامی نظام میں ہوتا تھا وہاں پر وہ جمع کرواتے تھے۔ تو یہ اس صورت کے اندر جو ہے یہ ہے جو ہے جانور، تو جانوروں کے بارے میں وہ جانور کے جن کے بارے میں خوف نہیں ہے کہ ان کو کوئی اور جانور چیر پھاڑ جائے گا، جیسے اونٹ ہے، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو نہ پکڑے، وہ خود ہی اس کا جو مالک ہے وہ اس کو تلاش کر لے گا۔ اسی طرح علماء نے اونٹ کے ساتھ گائے کو بھی ملایا، کیونکہ گائے کو بھی کوئی دوسرا جانور نقصان نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح گھوڑا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جس کو دشمن نقصان نہیں پہنچاتے جانور، ان کو وہ چھوڑ دے اور اس کا مالک اس کو دے دے، یا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے گھوڑے کو لوگ چوری بھی کر لیتے ہیں، تو اگر چوری کے ڈر سے وہ کہ یہ کوئی چور ہی نہ اس کو چور لے جائے، تو وہ اگر اس کو کہیں پر اس کو ان کا انتظام کر دیتا ہے، ان کو ٹھہرا لیتا ہے اور اس کے بعد مالک کو تلاش کرتا ہے اور اعلان کر کے اس تک پہنچا دے، تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل یقیناً اونٹ ہے یا گائے ہے یا گھوڑا ہے تو اس کو جو ہے اس چیز کا خدشہ ہے کہ چور چوری کر سکتے ہیں ایسے جانوروں کو، تو اس صورت میں سچویشن الگ ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے سے یا پرانے فقہا کے زمانے سے، تو کم از کم اگر چوری سے بچانے کے لیے انہیں محفوظ کہیں پہ رکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا ایک ایسے سوال پر کہ جو بے تکا ہو، تو یہ آپ ناراض ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح لوگ آج کل بھی بہت سے بعض ایسے سوالات ان کے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اچھا یہ جو ناراض ہونا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک تعلق کی علامت ہے نا، محبت آپ کا جب کسی سے ہوتی ہے، جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے ناراض بھی ہوں
تو وہ آپ سے دور نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس سے ناراض ہوئے تو اس صحابی نے ایسا نہیں ہے کہ اپنے سوال بند کر دیے، ٹھیک ہے، اس نے اگلا سوال بھی کر دیا کہ مجھے بکری کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ بھی اس نے سوال کیے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس پوچھنے آئے پہلی مرتبہ اور اس نے کوئی بے تکا سوال کر دیا تو آپ اس کو کھڑکا دیں کہ جی سنت میں تو ایسے ہے، نبی علیہ السلام تو ناراض ہوئے تو میں بھی ناراض ہو سکتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ یہ پہلے آپ وہ تعلق تو بنائیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بنایا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ تعلق بنائیں، ان سے وہ محبت پیدا کریں کہ وہ آپ کے مطلب ہے لعاب دہن کو گرنے نہیں دیتے تھے، اتنی آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو وہ تو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے نا، لیکن کم از کم آپ کا اس سے تعلق تو ہو، قلبی تعلق ہو۔ پھر جب تعلق ہوتا ہے تو انسان ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ناراضگی وہ ناراضگی نہیں ہے جو آج کل بعض مولوی جو ہے نا وہ ان سے کوئی سوال کر لو تو وہ اکڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر کوئی تقوی کا جو ہے نا وہ بخار ان کو طاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ انداز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ان احادیث میں کوئی دلیل ہے، بلکہ یہ وہ ناراضگی ہے، وہ غصہ ہے جو انسان اپنے پیاروں پر، اپنے سے محبت کرنے والوں پر کرتا ہے کہ تم کیا غیر ضروری بات جو ہے نا وہ کر رہے ہو۔ اچھا، اگلی حدیث ہے کہ اس میں ابو موسیٰ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً ابو موسیٰ سے مراد یہاں پر ابو موسیٰ اشعری ہے، ٹھیک ہے، روایت میں آتا ہے عن ابی موسیٰ، تو عموماً صحابہ میں جب ابی موسیٰ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کچھ چیزوں کے بارے میں جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ فلما اکثر علیہ غضب، جب بہت زیادہ آپ سے ایسے سوال ہوئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں سے کہا سلونی عما شئتم، جو چاہو مرضی پوچھو۔ قال رجل، ایک آدمی نے کہا من ابی، میرے والد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ، آپ کے جو والد ہیں وہ حذافہ ہیں۔ فقام آخر، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے والد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، آپ کے والد سالم ہیں جو شیبہ کے مولا ہیں۔ تو حضرت عمر نے آپ کے چہرے پر ناراضگی جب دیکھی تو آپ نے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یعنی تنگ کیا۔ اب تنگ تو حضرت عمر نے نہیں کیا، باقی جو حاضرین مسجد مجلس تھے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، تو ادب کا تقاضا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ تنگ کیا۔ اب اس بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں کہ بعض منافق بھی حضور کی مجلس میں ہوتے تھے اور وہ آپ سے فضول سوالات شروع کرتے تھے، بے تکے سوال کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا۔ اور ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بدو جو صحابہ تھے، بعض بدو لوگ جو مسلمان ہوتے تھے، اس درجے کا ان کا ایمان نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھی بعض اوقات آ کر کے ایسے سوال کرتے جو کہ نامناسب ہوتے۔ تو پھر جو ہے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر آپ جو ہے ناراض ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو تو تم پوچھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم حاصل تھا، جیسے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں آپ عالم الغیب تھے، آپ کے پاس ہر چیز کا علم تھا۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کا علم دیا اسی چیز کا آپ کو علم تھا، جس چیز کا اللہ نے علم نہیں دیا اس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو ہے راستے میں بھول گئے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ وہ اس ہودج میں ہے یا نہیں ہے، کہ جبکہ وہ ہار ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی ان کو بھول گئے۔ تو یہاں پر اس بات کا زیادہ امکان ہے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ وحی ہوئی ہو، آپ کے دل میں یہ ڈالا گیا ہو کہ اب جو یہ پوچھیں گے اس کا جواب اللہ دل میں عطا کرے گا، آپ کو سکھا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے یہ لفظ بولا کہ جو تم چاہتے ہو پوچھنا وہ پوچھو۔
تو یہ جو دو صحابہ نے اپنے باپوں کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لوگ ان کے نسب کے بارے میں چڑھاتے تھے، کہ غالباً ان کے نسب میں شک کرتے تھے، تمہارا نسب صحیح نہیں ہے، تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو، اس طرح کی ان کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سوال کر لیا، تو آپ نے ان کے والد کا نام لیا اور ان کے صحیح نسب کو بتایا، جو کہ ان کا وہی نسب تھا، جو اس سے ان کا لوگوں کا جو پروپیگنڈا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے صحابی نے بھی، سعد بن سالم نے بھی پوچھ لیا، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے سعد کو بھی جواب دیا، تمہارے والد سالم ہیں۔ تو یہ احادیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر ناراضگی کو بیان کر رہی ہے۔ تو فتویٰ دیتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے انسان کا غصے میں کسی چیز پر غصے میں آ جانا یہ غلط نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں غضب دو طرح کا ہوتا ہے، غصہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غصہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کو کبھی لاحق نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ایسا غصے کے اندر فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے، ایسے غصے کے اندر آنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک غصہ وہ ہے جس میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد سامنے والے انسان کو ادب سکھانا، یا اس کی کسی بات پر وہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ غصہ جو حدیث سے نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کی یہاں فراست دیکھیں، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دیکھا تو فوراً کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضور کا ناراض ہونا، حضور کو تکلیف دینا ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز حضور کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اس درجے پر لینا شروع کر کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ غصہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حضور کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کو اذیت دینا، آپ کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ احادیث ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے اندر مختلف انداز بیان ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، کہ آپ ایک انسان تھے اور انسانوں کی طرح آپ کے بھی جذبات تھے، آپ کے بھی احساسات تھے، آپ کے بھی انسانوں کی طرح انداز تھے، اور اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی عطا فرمائے جو ہمارے میں سے تھے، ہم انسانوں میں سے تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، ہے اللہ کے ہاں اتنا بلند درجہ رکھنے والے کہ کوئی مخلوق اس درجے کو نہ پہنچے مگر انسانوں کی ہی قبیل میں سے، انسانوں کی ہی قسم میں سے اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے منتخب فرمایا، اور آپ کی ذریعے ہمیں ہدایت اور تعلیم سے نوازا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا باب کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چاہیے کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔